وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الحمد لله وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ، معرفت قراءات کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. قراءت ثلاثہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 4 ہے اور آج کے سبق میں آپ کے سامنے مختصر سا تعارف قراءت ثلاثہ کے تیسرے امام خلف العاشر اور ان کے 2 راویوں کا پیش کروں گا. لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم واجب القدر ناظرین کرام و طلباء کرام، قراءت ثلاثہ میں جو تیسرے امام ہیں وہ امام خلف العاشر ہیں. آپ کا پورا نام امام خلف بن حشام حزار بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ کی کنیت ابو محمد ہے. آپ کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی اور آپ قراءت سبع کے 6 امام حمزہ کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی راوی ہیں. آپ نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیا اور 13 سال کی عمر میں تحصیل علم کا آغاز کیا. آپ نہایت عابد، زاہد اور عالم با عمل تھے. آپ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نحو کے کسی ایک باب میں جو ہے وہ پھنس گئے، یعنی آپ کو کوئی مشکل درپیش ہوئی نحو کے کسی ایک باب میں، تو اس کی خاطر یعنی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے 80,000 درہم جو ہے وہ خرچ کر دیے. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک جو ہے وہ نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. آج بھی جو طلباء کرام مدارس میں علم حاصل کر رہے ہیں ان کو میری نصیحت ہے کہ یہاں سے آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی مسئلے میں جو ہے وہ مشکل پیش آ گئی ہے تو یہ نہ دیکھیں، اگر آپ کو اپنے ادارے میں یا اپنے مدرسے میں وہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو ضرور حل کیجئے. اگر وہاں سے نہیں تو دور دراز بلاد کے جو ہیں وہ شہروں کے آپ سفر بھی کر سکتے ہیں. سفر کرنا جو ہے یہ اسلاف کی کیا ہے؟ سنت ہے. ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیکھیے 80,000 اس وقت کے 80,000 درہم خرچ کیجئے جو آج کے دور میں لاکھوں روپئے جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو یہ ایک کیا تھا آپ کا ایک بہت حسین پہلو تھا زندگی کا امام خلف کا کہ جب آپ کو کسی مسئلے میں جو ہے وہ مشکل درپیش ہوتی تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ دور دراز بلاد کے کیا کرتے؟ سفر فرمایا کرتے تھے. تو پھر آپ نے 80,000 درہم خرچ کیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو مسئلہ جو ہے وہ جو آپ کو درپیش تھا وہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا اس میں سبق ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، مشکل درپیش آ گئی ہے کسی مسئلے میں، تو ہمیں سفر کرنا چاہیے، ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے، ایسے محقق عالم دین کی تلاش کرنی چاہیے، اس جو ہے وہ علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے عالم دین کی، قاری قرآن کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے جو اس علم میں مہارت رکھتا ہو، جو ہمارے مسئلے کو حل کر سکتا ہو. ویسے تو امام خلف العاشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ استاذ ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، لیکن چند ایک جو آپ کے مشہور اساتذہ اکرام ہیں ان کے اسماء نوٹ کر لیں. پہلے نمبر پہ امام ابو عیسیٰ سلیم کوفی رحمۃ اللہ تعالی متوفہ 202 ہجری جو کہ امام حمزہ کے بھی کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. دوسرے نمبر پہ یعقوب بن خلیفہ اعشا جو کہ امام عاصم الکوفی رحمۃ اللہ تعالی کے دوسرے راوی امام ابو بکر شعبہ بن عیاش کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. یہ بھی کیا ہیں؟ آپ کے استاذ ہیں. تیسرے نمبر پہ ابو زید سعید بن اوس انصاری مفضل جنی اور ربان عطارد کے جو ہیں کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. یہ آپ کے کیا ہیں؟ استاذ ہیں.
آگے چوتھے نمبر پہ عبد الرحمن بن ابی حماد اور اسحاق بن المصیبی اور عبد الوہاب بن عطا، اسماعیل بن جعفر اور یحییٰ بن آدم، یہ سارے کیا ہیں آپ کے مشہور اساتذہ کرام ہیں۔ آپ کے ویسے تو شاگردوں کی ایک بہت بڑی لمبی جو ہے وہ فہرست ہے، ان میں سے چند ایک کے اسماء نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پہ احمد بن ابراہیم وراق رحمۃ اللہ تعالی، اسحاق بن ابراہیم، ابراہیم بن علی القصار، احمد بن یزید الحلوانی، احمد بن زبیر اور عبداللہ بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یہ سارے کیا ہیں آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کی وفات جمادی الاخر 229 ہجری 79 سال پا کر آپ بغداد میں ہی کیا ہوئے، آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اس بزرگ ہستی کا قرات کے اندر فیض عطا فرمائے اور آپ کی درجات میں بلندی پیدا فرمائے۔ آپ کے دو مشہور راوی ہیں، پہلے ہیں امام اسحاق اور دوسرے ہیں امام ادریس۔ جو پہلے راوی ہیں امام اسحاق، آپ کا پورا نام ابو محمد یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ابو عثمان بن عبداللہ المروزی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اسحاق مروزی وراق کے نام سے آپ کیا ہوئے، مشہور ہوئے۔ آپ نہایت ثقہ اور امام خلف کی قرات کے بہت بڑے عالم تھے۔ محمد بن عبداللہ بن ابی عمر النقاش اور علی بن موسیٰ الثقفی یہ آپ کے مشہور شاگرد ہیں۔ آپ کا وصال صاحب نشر کے مطابق 290 ہجری میں ہوا۔ اللہ کریم آپ کے درجات میں بے حد بلندیوں کا اضافہ فرمائے۔ دوسرے راوی امام ادریس ہیں، پورا نام ابو الحسن ادریس بن عبد الکریم الحداد البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ ماہر قراءات اور نہایت قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ امام ضابط، متقن اور ثقہ تھے۔ امام دارقطنی سے آپ کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا گیا آپ کے رتبے کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا ثقہ، بلکہ ثقہ سے بھی ایک درجہ اوپر، یعنی بہت ہی قابل اعتماد تھے۔ آپ کے اساتذہ کی بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ان میں سے چند ایک کے اسماء جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ امام خلف بزار، عاصم بن علی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور امام مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یہ سارے کیا ہیں آپ کے اساتذہ ہیں مشہور۔ ویسے تو آپ کی تلامذہ کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ان میں سے چند ایک کے نام جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 امام ابو الحسن بن احمد بن ثوبان، امام ابن شمبوز، امام ابو بکر بن مقسم، امام ابو علی احمد بن عبداللہ بن حمدان، یہ آپ کے کیا ہیں، شاگرد ہیں مشہور۔ اور آپ سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ امام ابن مجاہد ہیں، امام ابو بکر بن نجار ہیں، امام ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور آپ 292 ہجری 93 سال کی عمر پا کر اپنے حقیقی خالق سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم آپ کے بھی درجات میں بے حد اضافہ فرمائے اور آپ کا فیض قرات کے اندر ہمیں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، یہ تھا مختصر سا تعارف قرات ثلاثہ میں جو تیسرے امام ہیں۔ تیسرے نمبر پہ امام خلف العاشر اور ان کے دو راوی امام اسحاق اور امام ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا جو مختصر سا تعارف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید ہوگی کہ آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور اس کو اپنی کاپی کے اوپر یا نوٹ بک، نوٹ پیپر کے اوپر اس کو لکھیں گے بھی، کیونکہ یاد کرنے میں، محفوظ کرنے میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ لکھنے کا ہے۔ جب آپ لکھ لیتے ہیں بعد میں آپ کے لیے یاد کرنا کیا رہتا ہے، آسان رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، میرا جو یہ مشن ہے درست تلفظ اور ادائیگی تجوید قراءات قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا، اور وہ بھی عربی لب و لہجہ میں، یہ مشن ہے۔ میرے اس مشن میں شامل ہو جائیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے تاکہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچایا جا سکے۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔